معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ضیاء نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم عورتوں کے غسل کا صحیح طریقہ بتانے جا رہے ہیں تاکہ صحیح طور پر عورتیں غسل کر کے طہارت حاصل کریں اور اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچا سکیں، کیونکہ غسل کے اندر کچھ چیزیں اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جن کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ لاپرواہی میں احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے غسل نہیں ہو پاتا ہے اور بے غسل کی نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں، وہ سب نمازیں عکارہ جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ غسل کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ کلی کس طرح سے کریں؟ اس طور پر کہ منہ کے ہر پرزے، ہر گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ اگر اس طرح سے کلی کی تو غسل نہ ہوگا، نہ اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اب اس میں دو تین مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ، دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی چیز ایسی جو پانی بہنے سے روکے جمی ہوں تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، یعنی نقصان اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ اس کے چھڑانے میں دانتوں یا مسوڑوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ دوسرا مسئلہ، یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکھڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ یا کھانے یا پان کے ریزے دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے، ہاں بعد معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا فرض ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی کس طور پر ڈالیں گے؟ اس طور پر کہ دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم حصہ ہے، یعنی ناک کی جہاں تک نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچانا، وہاں تک دھل جانا۔ اب وہاں تک پانی کس طرح سے پہنچے گا؟ بعض لوگ ہاتھ میں پانی لے کر کے صرف ناک تک چھلا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈل گیا، حالانکہ اس طرح سے ناک میں پانی ڈالنا نہیں پایا جاتا، بلکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کے لیے ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں ڈالنا اور اس پانی کو تھوڑا سونگھ کر کے اوپر کی جانب چڑھانا۔ جب تک سونگھ کر کے اوپر کی جانب پانی نہیں چڑھایا جائے گا اس وقت تک ناک کے اندر، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا جب غسل کریں تو ناک میں پانی ڈالتے وقت اس بات کا احتیاط رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی کو سونگھ کر نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں۔ ناک کے اندر ریٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔
نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ بلاق کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ پھر اگر یہ سوراخ تنگ ہے اور پانی بغیر حرکت دیے نہیں پہنچ سکتا ہے تو حرکت دینا ضروری ہے، ورنہ حرکت دینا ضروری نہیں۔ تیسرا فرض ہے وضو کا، اور یہ آخری فرض ہے تمام ظاہر بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ برتی جائے نہیں دھلیں گے، اور جب دھلیں گے نہیں تو غسل نہ ہوگا۔ لہٰذا ہر عضو کو بالتفصیل، ہر جگہ کو بالتفصیل بیان کیا جاتا ہے، سماعت فرماتے چلیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب سر کے اوپر پانی ڈالیں گے تو سر کے بال کی جڑوں کا تر ہونا، جبکہ سر کے بال گندھے ہوں، اور اگر سر کے بال گندھے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور اگر گندھے ہوں تو صرف جڑ تک تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی، یعنی جڑوں تک پانی نہ پہنچے گا اور جڑیں نہیں بھیگیں گی، تو کھولنا ضروری ہے۔ مسئلہ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ابھی ناک کے سوراخ کے بیان میں گزرا، اور ناک کے سوراخ کے بیان میں بتایا گیا کہ اگر سوراخ تنگ نہ ہو اور پانی پہنچ سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر سوراخ تنگ ہو کہ بغیر حرکت دیے پانی نہ پہنچے تو حرکت دینا ضروری ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہانا، کہ کانوں کے اوپر جو بال آ جاتے ہیں اگر ہٹایا نہ جائے تو کانوں کے پیچھے حصے پر پانی نہیں پہنچے گا۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے بغیر منہ اٹھائے نہ دھلے گا، یعنی جو گلے کا جوڑ ہے جب تک گلے کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، منہ کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، تب تک گلے جوڑ میں پانی نہیں پہنچے گا۔ اب جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا، لہٰذا غسل کرتے وقت ہماری ماں اور بہنیں چہرے کو اوپر اٹھائیں اور گلے کے جوڑ پر پانی بہائیں۔ بغل بے ہاتھ اٹھا کر یہ بغلیں نہ دھلیں گی، کیونکہ اگر ہاتھ نیچے رہا تو اوپر سے پانی گزر جائے گا، بغل تک پانی پہنچ نہیں پائے گا، اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے بغلوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بازو کا ہر پہلو، جو بازو کا پہلو ہوتا ہے ہر پہلو پر پانی بہانا ضروری ہے۔ پیٹھ کا ہر ذرہ پانی بہانا فرض ہے۔ پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں، جن کا پیٹ بڑھ گیا ہو تو ان کو چاہیے کہ بلٹوں کو اٹھا کر کے پانی پہنچائیں۔ ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک۔ ران اور پیڑوں کا جوڑ، ران اور پنڈلی کا جوڑ جبکہ بیٹھ کر نہائیں تو بیٹھ کر کے نہانے میں ران اور پنڈلی کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے،
اور اس میں پانی نہیں پہنچے گا، اس لیے کھڑے ہو کر کے وہاں پر پانی پہنچائیں۔ دونوں سرین کے ملنے کی جگہ یعنی دونوں کولوں کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر کے نہائیں تو دونوں کولوں کا جو جوڑ ہوتا ہے یہ مل جاتا ہے، تو وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے احتیاط برتنی ہے کہ اس کو وہاں دونوں کولوں کے جوڑ میں پانی پہنچائیں۔ رانوں کی گولائی میں پنڈلیوں کی کروٹیں، ان میں بھی پانی، پنڈلیوں کی جو کروٹیں ہیں ان میں بھی احتیاط سے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر پستان ڈھلکی ہو تو پستان کو اٹھا کر کے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ پستان اور شکم یعنی پیٹ کے جوڑ کی لکیر، وہاں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور شرمگاہ یعنی پیشاب کے مقام کا باہری حصہ، اس کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا نیچے اوپر خیال سے دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی اگر حیض و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہو تو عورت کو چاہیے کہ ایک پرانے کپڑے سے شرمگاہ کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لے۔ یہ صاف کرنا مستحب ہے، فرض نہیں۔ اور اگر ماتھے پر افشا چنی یعنی جو بعض عورتیں وہ پلاسٹک کے ریزے ہوتے ہیں وہ منہ کے اوپر مل لیتی ہے کہ تاکہ چہرہ چمکے، اگر یہ ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے کیونکہ اس کے رہتے ہوئے پانی نہیں پہنچے گا۔ یہ غسل میں وہ چیزیں تھیں کہ جن کی احتیاط بہت ضروری ہے، اور غسل کے اندر اگر احتیاط نہیں کریں گے تو غسل ہی نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو نہ تو وضو ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ نوٹ: تمام ظاہر بدن پر پانی بہانے کے بیان میں جو کانوں کے دھونے کا حکم ہوا تھا اس میں ایک بات چھوٹ گئی، اور وہ یہ ہے کہ کانوں کے اندر کی طرف جو گھما ہوا حصہ ہے اس میں ہاتھ سے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ سے پانی نہیں پہنچائیں گی تو وہاں کسی طرح سے پانی نہیں پہنچے گا، اسی لیے احتیاط کے ساتھ کان کے اندرونی طرف جو گھما ہوا حصہ ہے اس میں ہاتھ سے پانی لے کر کے اس میں پھرا لیں۔ واللہ تعالی اعلم۔